بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. نواقض اسلام میں سے 10واں ناقص اسلام، یعنی اس سلسلے اس درس کے اور آخری جو ناقص اسلام ہے اس کے متعلق ذکر کی جائے گی. مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسلام کو ڈھا دینے والا 10واں کام، یعنی 10واں کام اور آخری کام. 10 امور بتائے تھے جس کے ایجاد کرنے والا غیر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ آخری اور 10واں ہے. فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے دین سے اعراض کرے، اللہ کے دین سے پھر جائے، لوٹ جائے، اللہ کے دین اس کو آپ سمجھا کرے کرتے، اگر اللہ کے دین سے نفرت کرتے ہوئے کوئی آدمی اللہ کے دین سے اعراض کر جائے. دوسرا، نہ اس دین کو سیکھے، اس دین کو سیکھنا بھی عیب سمجھے اور اس دین کو نہ سیکھتا بھی نہیں. اور تیسرا، بار بار اس پر عمل کرے. دین تو سیکھا اور پھر سب کچھ کیا لیکن اس پر عمل نہیں کرنا. عمل اس لیے نہیں کرنا کہ اس کو یقین نہیں ہے کہ اس دین پر عمل کرنے پر دنیا و آخرت بڑھ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے گا، تو وہ آدمی کافی ہے. ارشاد مالک تعالیٰ ہے، کہتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ. اس سے بڑھ کر ظالم آدمی کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے واعظ کیا جائے، سمجھایا جائے، پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لے. جب برابر اس کے دین کا اثر نہیں، اس دین سے منہ پھیر کر چلا گیا حقیقت نظر سے. یقین مانو کہ ہم بھی گنہگار سے انتقام لینے والے ہیں. دین سے اعراض اور روگردانی کفر ہے. دین سے آدمی اگر اعراض کرتا ہے اور دین کے سے لوٹ جاتا ہے، پھر جاتا ہے اور اس سے روگردانی کرتا ہے تو ایسا کام کفر ہے. اس پر بہت سے آیت کی دلالت کرتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ احقاف آیت نمبر 3 میں فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں. آگے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. سورہ کہف آیت نمبر 57. اس سے بڑھ کر ظالم آدمی کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے، وہ منہ پھر بھی منہ موڑے رہے. حقیقت نظر سے دیکھیں، ابھی جسے نصیحت میں کر رہا ہوں، اللہ کی آیت پڑھ کر سنا رہا ہوں، تو اسی لیے اللہ نفرت کرتے ہوئے اس کو دین کو مانتا ہے. اس طرح کی نفرت کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی منہ موڑ ہے تو اس سے بڑا ظالم انسان زمین کو اوپر کوئی نہیں. سب سے بڑا ظالم انسان کہا کہ پھر بھی منہ موڑے اور جو کچھ اس کے ہاتھوں میں آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے. تو اس طرح سے اگر دین سے کوئی اعراض کرتا ہے، دین کو نہیں سیکھتا ہے اور دین کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کرتا ہے، تو ایسا اگر وہ نفرت کی وجہ سے کرتا ہے، نفرت کی نگاہ سے کرتا ہے، ایسے صورت میں وہ انسان کافر ہو جائے گا اور دین اسلام سے خارج ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مختلف دھمکیوں کے ذریعے اپنے ذکر سے اعراض کرنے والوں کو ڈرایا. کئی طریقے سے زندگی تنگ کر دو گا، ظالم انسان ہو، اللہ ہدایت دے دیتا ہے، ظالموں پر عذاب ہے. اس طرح سے کہہ کر کے دھمکیاں دے کر اپنے ذکر سے اعراض کرنے والوں کو ڈرایا ہے. یعنی ایک انسان اللہ کی دین سے اعراض نہ کرے، منہ موڑے نہ، بلکہ دین کو سمجھنے کی کوشش کرے. اعراض کی صورت یہ ہے کہ قرآن سنت کو نہ سیکھا ہے. دین سے منہ موڑنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ قرآن حدیث کی تعلیم نہ سیکھا ہے اور نہ ہی ان پر عمل کرے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو علم نافع کے اصول اور اس پر عمل کی رغبت دلائی. علم نافع حاصل کرو، ایسا علم حاصل کرو جس علم سے انسان کو فائدہ ہو اور جس علم سے انسان کو رغبت ہو، اور اس طرح سے ایسے علم کو سیکھنے کا حکم اور رغبت دلائی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ
اذا رجعوا الیہ لعلهم یحذرون، اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں. سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب ان کے پاس آئے ڈرائے تاکہ وہ ڈر جائے. اس طرح سے اللہ کے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کرنا. سارے کتاب کہتے ہیں حصول علم دو طرح کا ہے، یعنی دو طریقے سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے. نمبر ایک فرض عین. فرض عین کا مطلب ہوتا ہے وہ علم جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. عقیدے کے مطابق، نماز کے مسائل کے مطابق، نماز کیسی پڑھی جائے، ہر مسلمان فرض ہوتا ہے کہ وہ دین کو سیکھے. اتنا علم تو ضرور سیکھے کہ کم از کم اپنے آپ میں نماز پڑھ سکے، اپنے آپ میں قرآن کی تلاوت سے ڈھنگ سے کر سکے، اور اسی طرح سے عقیدہ اس کا کیا، اس کے بارے میں اس کو جانکاری لگے، جن چیزوں سے عقیدہ بگڑتا ہے اس کے بارے میں جانکاری ہے. تو یہ ہر مسلمان پر ضروری اور فرض ہے. اس کو علم فرض عین کہتے ہیں. اس میں کسی کی جانت قابل نہیں ہوگی. وہ ایسا علم ہے جس کے بغیر بندے کا دین درست نہیں رہ سکتا. یعنی اسے اسی علم کے ذریعے عقیدہ صحیح ہے اور اس کی مخالف امور کی معرفت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، ارکان خمسہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. لہٰذا ان امور کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کو ضروری ہے، ورنہ ان احکام کو جانے بغیر مشرع طریقے پر عمل کیسے کر سکتے ہیں. نماز کیسے پڑھا جائے، زکوٰۃ کیسے دیا جائے، حج کیسے کیا جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، اس کے بارے میں اگر جانکاری نہیں ہے تو پھر عمل کیسے کر سکتا ہے. نمبر دو کیا ہے؟ فرض کفایہ، یعنی وہ علم جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، صرف اس پر واجب ہوگا جو اس کی استطاعت رکھتا ہو. بڑے بڑے مفسر ہے، محدث ہے، اور اسی طرح سے محقق ہے، اور بڑے بڑے مؤرخ ہیں، یہ شاعر میں حالانکہ سب پر واجب فرض نہیں، لیکن معاشرے کے اندر کچھ لوگوں کو سیکھنا ضروری ہے. اگر وہ نہیں سیکھتا ہے تو پھر اس سے مراد وہ علم ہے جس کا تعلق بقیہ ابواب کی مسئلے سے، معاملات، میراث، جائیداد کی تقسیم کے مطابق ہر آدمی کی بس کی بات نہیں. لیکن ایسا بھی نہیں کہ کوئی نہ سیکھے، بلکہ سیکھنا ضروری ہے. کچھ نے کسی کو نکاح ہے، نکاح کی چیزوں سے فارغ کب کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں اگر سارے مسلمان کو نہیں تو کم از کم معاشرے کے اندر کچھ لوگوں کو اس کا علم رہنا ضروری ہے تاکہ یہ علم کی فرائض ادا ہو سکے. اور حدود ہے، یعنی کوئی انسان قتل کب ہوگا، کب نہیں ہوگا، اس کا ہاتھ کب کرنا جائے گا، کب نہیں کرنا جائے گا، یہ ساری چیزوں کا علم ہے. ان مسائل کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. یعنی معاشرے کے اندر چند افراد اگر سیکھ لیتے تو پھر سارے معاشرے کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے. یعنی کچھ لوگ سیکھ لیں تو تمام لوگوں کی طرف سے فرضیت ثابت ہو جائے گی، لیکن باقی لوگوں کے لیے اس کا سیکھنا افضل ترین صورتوں میں سے ہوگا. چونکہ ان مسائل کا سیکھنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں، اس لیے یہ مسلمانوں کو فرض کفایہ ہے. تو اس طرح سے ہم دین کو سیکھنا اور اس کو حاصل کرنا نہایت ضروری ہے. اس کے بغیر ایک آدمی کی زندگی شریعت کے مطابق گزرنا بڑا مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے. اسی لیے فرض عین کم سے کم ہم کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بنیادی مسائل، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وضو کیسے بنایا جاتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں کم سے کم بنیادی مسائل ہم کو جانکاری رکھنا ضروری ہے. اگر اتنا بھی حاصل نہیں کرتے اور دین کو ترجیح دیتے ہیں اور نفرت کی نگاہ سے دین کو ٹھکرا رہے اور اس کے علم حاصل کرنے سے دور بھاگ رہے، ایسا نہ ہو کہ ہم دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائیں گے اور پھر ہم کافروں کی جملے میں آ جائیں گے. اسی لیے دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری اور فرض ہے. اور فرض کفایہ جو علم ہے وہ ہر مسلمان پر ضروری نہیں ہے، لیکن معاشرے کے اندر کچھ لوگوں کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ معاشرے کو اس علم کی روشنی میں بچائے رکھے اور پھر غلط راہ سے ان کو روکے رکھے. اگر کوئی نہیں سیکھے گا تو پھر جائیداد کی تقسیم کیسے کیا جائے گا، حدود کا امکان ہوگا کیسے بتایا جائے گا، اس کے بارے میں علم رکھنا یہ فرض کفایہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاحب کتاب نے جو 10 ناقض اسلام کا ذکر کیا ہے اس کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان تمام ناقض اسلام سے ہمیں بچنے، دور رہنے کی توفیق
عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا علم حاصل کرنے خصوصی طور پر بنیادی علم حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و